اور جو شخص مرید بننا چاہے، جو شخص مرید بننا چاہے اور وہ کہ میں فیوز النور نہیں پڑھنا چاہتا، تو پھر وہ نور تو نہیں بن سکتا، نور تو بن سکتا ہے مگر نور علی نور نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تو نور بننے کا طریقہ یہ کہ بیعت ہو جائے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت، اسٹیکر والا نہیں، حقیقت والا. کیا یہ نہیں کہ اسٹیکر پہ لگا دے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے اور کام عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف کرے. صحیح ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا عمل ٹھیک ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے اس کا عمل خراب. تو سب سے پہلے اللہ کے کلام پر یقین ہے، پھر عقیدہ ہے اور پھر عمل ہے. تو دو چیزوں میں آپ کے ساتھ کافر اور باطل مشترک ہے، ایک یقین پر اور ایک عمل پر، مگر عقیدے میں باطل آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں مشترک ہو سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے. صحیح ہے، تو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے. تم دیوبندی بنو یا نہ بنو اس سے ہمیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت سے رابطہ رکھو. ٹھیک ہے، ہمارے باقی دیوبندی بہت ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہی اللہ سدھار رہے تو بڑھا جائے، باقی کسی نے نہیں بننا. مگر عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ آج کل پیش کیا جاتا ہے یہ والا نہیں، جو آج کل کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت. اور باتیں اہل سنت والجماعت جو عقیدہ ہے جس پر جمہور کا عقیدہ ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس پر تمام اولیاء کا عقیدہ، جس پر تمام فقہا کا عقیدہ، یہ عقیدہ فردی عقیدے والے عقیدہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. لہٰذا ہم ان کو متشددین تو کہتے ہیں مگر صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ایسے لوگ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت میں شریعت کی باتوں میں عیب نکالنا کفر ہے، اور آج کل لوگ عقائد پیش کر صراحتاً احادیث اور قرآن سے وہ باتیں ثابت ہوتی ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں. تو پہلے عقیدہ ہے، تو اس وقت عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے تو اس کو ہٹا دیا، اب اپنے عقائد لے آئے. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے، یعنی اربوں علماء آئے ہوں گے اس دور میں اور کروڑوں تو مشہور ہو گئے ہوں گے، لاکھوں، سب کے سب کا عقیدہ اہل سنت والجماعت. جو آپ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور بیعت کے بعد ان کے معاملات اور ترتیبات کیا ہونی چاہیے عام روزمرہ زندگی؟ بیعت کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، ارکان اسلام کو سیکھیں، شریعت کے اصول سیکھیں. پہلی شرط جو نہیں کرتے مثال کے طور پہ کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھ لے، 300 مرتبہ، 700 مرتبہ تو اپنا معمول بنا لے. درود شریف پڑھے، پھر استغفار پڑھے. پہلے اور اذکار کریں، پھر بعد میں یہ استغفار آخر میں کریں، کیونکہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے حمد ہے پھر استغفار. تو پہلے اور اعمال کریں اور آخر میں استغفار پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں 2 وجوہات ہیں کہ ایک انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تو شروع میں بھی استغفار تھوڑا پڑھ لو اور آخر میں بہت پڑھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ہے. اور 5 وقت نماز لازمی پڑھیں جو فرض ہے، چاش، اوابین، اشراق، تہجد، اس کی پابندی کی کوشش کریں. ٹھیک، یہ عام بیعت ہے، یہ روحی بھی ہو سکتا ہے. جس نے کہا کہ میں سید نورزمان نقشبندی شاذلی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں، کیا ہو؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر 2 رکعت نفل پڑھے، 7 دن کا استخارہ کرے، اس کے بعد یہ الفاظ کہے اور مجھے خط لے گئے اسکائپ پر بھیج دے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بیعت ہو جائے گی. کیونکہ بیعت شیخ کے ہاتھ پر نہیں ہوتا، شیخ ذریعہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے ہاں تمہارا نام لکھ لیا جائے گا اور شیخ کو بھلے پتہ نہ ہو، تربیت من جانب اللہ شروع ہو جاتی ہے اگر رابطے کی کمی ہے. بس یہ چیزوں پر پابندی کریں، ہر قسم کی سختی کو برداشت کریں، مایوس نہ ہو، انشاءاللہ اللہ اس کے لیے راہیں ضرور کھولے گا. شک نہیں آنا چاہیے.